میں منگولیا میں پیدا ہوئی۔ جب مجھے ایک نئی یونیورسٹی کی تلاش تھی تو مجھے کرغزستان ترکیہ مناس یونیورسٹی ملی۔ وہیں پر میری ملاقات اپنے شوہر سے ہوئی اور اب ہم شادی شدہ ہیں۔ میرے شوہر ترک ہیں۔ میں پہلے بدھسٹ تھی لیکن اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب میں ایک مسلمان لڑکی ہوں۔ ایک بدھ مت کس چیز پر یقین رکھتا ہے؟ کیا آپ نے اس کے تقاضے پورے کیے؟ بدھسٹ بیک وقت کئی خداؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ اپنے خداؤں کے لیے ہر رات دیے جلاتے ہیں اور اس طرح کر کے انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے نجات پا رہے ہیں۔ ہر صبح وہ اپنی چائے آسمان یعنی خدا سے شیئر کرتے ہیں اور اپنے کھانے سے تھوڑا کھانا بھی دیتے ہیں اور پھر خداؤں اور ریڈ منٹاس سے دعا مانگتے ہیں۔ بدھ مت کے خدا پر یقین کی کمی یعنی نیکی اور گناہ کے تاثرات کی کمی نے آپ کی زندگی کو کیسے متاثر کیا؟ کیا آپ کو کوئی برا تجربہ یاد ہے؟ بدھزم کے بارے میں مجھے زیادہ بڑی باتیں یاد نہیں، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ وہ بیک وقت کئی خداؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا صرف ایک خدا نہیں ہوتا بلکہ کئی قسم کے خدا ہوتے ہیں، جیسا کہ آگ کا خدا، سفر کا خدا، بچوں کا خدا اور صحت کا خدا۔ وہ ان سب پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ لوگ نیک و بد کا تصور رکھتے ہیں، لیکن آج کل ہماری نوجوان نسل نیک بننے اور نیکی کے کاموں میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ لیکن بوڑھے لوگ جیسا کہ میرے دادا دادی وغیرہ، ان کو کوشش یہی تھی کہ کوئی گناہ نہ کریں اور ایک اچھی زندگی گزاریں۔ بدھ مت کے بارے میں ایسا کیا تھا جس نے آپ کو مطمئن نہیں کیا، جو آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ کچھ بزرگ کہتے تھے کہ اچھے لوگ مرنے کے بعد خدا بن جاتے ہیں۔ مجھے اس پر یقین نہیں تھا، کیونکہ خدا صرف خدا ہی ہو سکتا ہے، کوئی انسان نہیں۔ یہ ناممکن ہے، کیونکہ خدا تو خدا ہوتا ہے جسے بنایا نہیں گیا، جسے پیدا نہیں کیا گیا۔ خدا کے بیوی بچے نہیں ہوتے، وہ آسمان میں رہتا ہے اور ازل سے وہیں ہے۔ کیا آپ نے کسی واقعہ یا سوچ کے نتیجے میں سوال کرنا شروع کیا؟ ترکیہ کی جو بات مجھے بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ سمندر دیکھا۔ منگولیا میں سمندر نہیں ہے، اور یہ بھی کہ یہاں ہر جگہ مسجدیں تھیں۔ میں سب کو نماز پڑھتے سن سکتی تھی۔ اس سے میرے دل کو سکون ملتا تھا۔ جب میں نے پہلی دفعہ لوگوں کو نماز پڑھتے سنا، میں حیران رہ گئی، کیونکہ ایسی خوشی اور سکون میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ میں نے مسلمانوں سے دوستی کی، میں نے ان سے اسلام کے بارے میں وہ سب کچھ پوچھا جو میں جاننا چاہتی تھی۔ پھر میں اپنی یونیورسٹی کے قریب ایک مسجد میں گئی اور پھر میں نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ امام مسجد یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ میں پہلی بدھسٹ ہوں جو مسلمان بننا چاہتی ہوں۔ آپ کے اسلام قبول کرنے پر آپ کے رشتہ داروں اور دوستوں کا کیا رد عمل تھا؟ مسلمان ہونے کے بعد میں نے صرف اپنی والدہ کو اطلاع دی اور کسی کو نہیں بتایا۔ کچھ مہینوں بعد میں نے اپنے رشتہ داروں کو بتایا، لیکن ان کو بتاتے ہوئے میں بہت خوفزدہ تھی۔ لیکن میری والدہ نے کہا کہ تم نے یہ قدم اپنے لیے اٹھایا ہے، اگر تم خوش ہو تو ہم بھی اسی میں خوش ہیں، ہماری نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں۔ پچھلی جنوری میں نے اپنے دادا کو اس بارے میں بتایا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ خفا ہوں گے، میں ان کو ناراض کر دوں گی۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں باہر جاتے ہوئے ہمیشہ یہی پہنتی ہوں تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے، مجھے بھی تمہاری طرح سر ڈھکنا ہے، چلو مل کر کرتے ہیں اور باہر جاتے ہیں۔ مجھے ان کی اس بات پر بہت ہنسی آئی۔ آپ کی پہلی نماز کیسی تھی؟ آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ جب میں نے پہلی دفعہ نماز پڑھی تو مجھے لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ مجھے لگا جیسے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل تنہا ہوں، اور میں نے ہر چیز اسی کے در سے مانگی، صرف اسی کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ نے ایک خواب دیکھا، کیا آپ یہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں؟ میرے مسلمان ہونے کے 6 دن بعد یہ خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک ہاسپٹل جیسی جگہ پر ہوں اور ہر کوئی لائن میں کھڑا ہے۔ وہاں 3 سفید دروازے تھے، ان میں سے بائیں طرف کے دروازے پر نیلے بیک گراؤنڈ پر گولڈن کلر میں عربی زبان میں قرآن کی پہلی 7 آیات لکھی ہوئی ہیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام میرے لیے بھیجا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے صحیح راستہ چنا ہے اور یہ میری زندگی کی بہترین چوائس ہے۔ کم از کم مجھے اس پر مکمل یقین ہے۔ آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کرنا، اپنی قوم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب ہم تک پہنچایا، حتیٰ کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ آہستہ آہستہ تمام چیزوں کی وضاحت فرمائی اور ہمیں بہت سی اچھی چیزوں کے بارے میں بتایا۔ مجھے یہ جان کر بہت اچھا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا۔ ہم شکر گزار ہیں کہ اب سب اسلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دروازے سے داخل ہوں تو آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گی؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے تشریف لائیں، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، جو اسلام جیسا عظیم مذہب لے کر آئے۔ وہ پہلی بات جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گی یہی کہ میں شرمندہ ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مذہب تک میں بہت دیر سے پہنچی۔ کاش میں پہلے ہی پہچان لیتی، کاش میں تھوڑا پہلے قبول کر لیتی۔
अगर आपको गैर मुसलमों से बात करने का मौका मिले तो आप क्या कहना चाहेंगी? इस्लाम का मतलब अमन, खुलूस और मोहब्बत है। अगर आप वाकई इस्लाम पर यकीन रखते हैं, एहतराम करते हैं और दिल से चाहते हैं तो आपको वो इनाम मिल जाएगा जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें भेजा है। इस वक्त पूरी दुनिया आपको सुन रही है, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इस्लाम की आवाज़ बनूंगी और ये बताऊंगी कि यही सच्चाई है, क्योंकि दूसरे मजहब में लोग अपने खुदाओं के दिल से इबादत नहीं करते और इनके कहने पर मुकम्मल अमल नहीं करते। मसलन वो चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, शादी से पहले बच्चे पैदा करते हैं और शादी के बाद इन बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। जब खानदान टूटता है तो सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का होता है, वालिदैन का नहीं। लेकिन इस्लाम में सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं और हमारा खुदा उनकी मदद करता है जो नेक ज़िंदगी गुजारने पर यकीन रखते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि सब लोग जान लें, इस्लाम को समझें और इस पर ईमान लाएं, क्योंकि ऐसा सोचना कि इंसान खुदा है, दुनिया सिर्फ गुनाहों का ढेर बनती जा रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब जान लें कि इस्लाम ही हमारे लिए बेस्ट है। मेरा इंटरव्यू देखने के लिए आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए।